زندگی میں غم نہ ہو تو حسن زن کی عادت اپنے وجود میں پیدا کرو. اللہ کے لیے حسن زن، شیطان کے لیے سوء زن پیدا کرو. ہمارے یہاں الٹا ہے، مومن کے لیے سوء زن اور شیطان کے لیے ہم بڑا حسن زن کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گناہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی خطا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، آج نماز نہ پڑھی تو کیا ہو جاتا ہے، 1 سال روزہ نہ رکھا تو کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چادر سے بال نکل آئے خاتون کے تو کیا ہو جاتا ہے. فرمایا نہیں، کبھی بھی عبادات میں سستی نہ کیا کرو، ہمیشہ اپنی عبادت میں محکم رہا کرو، جس طرح اصحاب امام حسین محکم تھے. یعنی ظہر عاشور تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن امام حسین اپنی نماز کو ادا کر رہے ہیں. یہ سختی امام حسین ہے مقام نماز میں. زندان شام میں آدھی رات کو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہیں. یہ نشانی ہے کہ اصحاب اہل بیت کا رابطہ پروردگار عالم کے ساتھ کتنا مضبوط تھا. دوسرا فرمایا انسان ڈپریشن میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ اپنے آج میں نہیں رہتا، یہ زیادہ یا اپنے کل میں رہتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یا اپنے پاسٹ میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. کہ نہیں، مومن ہمیشہ آج میں رہتا ہے. آپ کی ذمہ داری آج کی ہے، آپ کی ذمہ داری کل کی نہیں ہے. کا گناہ کیے ان پہ نادم ہو جاؤ، عبرت حاصل کرو اور اپنے مستقبل کے لیے کیا کرو، تدبیر حاصل کرو. آخری صفت فرمایا جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ لوگ بھی غم میں چلے جاتے ہیں. جوان سے پوچھو کیا کیا، کہ مولانا ابھی BA کر دیا، آگے کیا کرو گے، کہ سوچ رہے ہیں ابھی کیا کرنا ہے. مطلب اس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے. اور فرمایا ہدف جتنا بلند ہوگا خوشی اتنی زیادہ ہوگی. ایک نوجوان یونیورسٹی جا رہا ہے، بھائی کیوں جا رہے ہو، کہ ماں باپ کا اصرار ہے کہ پڑھ لیا جائے. ہدف چھوٹا ہے، معمولی ہدف ہے، ماں باپ کی وجہ سے جا رہے ہیں. دوسرے سے کہا آپ یونیورسٹی کیوں پڑھنے جا رہے ہو، کہ مولانا اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ڈگری مل جائے، کچھ نوکری ہو جائے. ہدف کیا بنا، صرف مال بنا. تیسرا آپ یونیورسٹی کیوں جا رہے ہو، تاکہ بابصیر بنوں. علم جتنا آئے گا کائنات کے پردے میرے لیے اتنے کھلیں گے. اس کی ہدف تھوڑا اور بڑا ہوا. چوتھے سے پوچھا آپ یونیورسٹی کیوں جا رہے ہو، کہ رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، علم سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. علم حاصل کرنے والے کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. تو اس کا ہدف کتنا بنا، بلند ہدف بنا. جتنا ہدف بلند اتنی انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے. ہدف چھوٹا ہو گیا انسان کی ہمت بھی چھوٹی بن جاتی ہے. تو فرمایا اعلیٰ اہداف بنایا کرو. زندگی میں ہدف، جس کو انگلش میں بولتے ہیں گول سیٹنگ. اگر آپ کی گول سیٹنگ مضبوط ہے تو آپ کی دنیا بھی آباد، آپ کی آخرت بھی آباد. کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں. مثلا یہ نماز دن میں 17 رکعت، یہ گول ہے. جب آپ کو عادت ہو جائے گی اس نماز کی، اور جب آپ نہیں پڑھو گے تو غم آئے گا، اور جب آپ پڑھو گے تو آپ کو کیا آئے گی، خوشی آ جائے گی. مہینے والا گول بناؤ، 40 دن کا گول بناؤ. من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارتا ہے، فرمایا اللہ اس کے دل پہ حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے. آج ہم میں سے کس مومن نے کہا مولانا مثلا 40 دن اللہ کا یہ ذکر انجام دوں گا. اپنے وجود کی غلط عادتوں کو لکھے کہ اچھی عادت اپنانی ہے 40 ڈیز، بری عادت کو نکالنا ہے 40 ڈیز. یعنی 40 دن میں انسان کی باڈی میں عادتیں کیا ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہو جاتی ہیں. کسی بھی بری عادت کو نکالنا ہے، آپ 40 دن اس کام کو نہ کریں، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ کے وجود سے. اور کسی بھی اچھی عادت کو پالنا ہے، 40 دن اس کام کو کریں، وہ عادت آپ کے وجود میں کیا ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی. تو کا ارادہ جتنا بلند، ہدف جتنا بلند، انسان کی زندگی میں اتنی خوشی آ جاتی ہے. آخری صفت ہم نے بیان کی کہ اے مومن اگر خوش رہنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں تر و تازگی چاہتے ہو، تو فرمایا کبھی بھی سستی سے دوری کیا کرو. اور سستی انسان کے وجود میں غم کو لا دیتی ہے. کہ رسول فرماتے ہیں خدا مجھے فشل سے، مجھے کسل سے، مجھے ایسے بہانوں سے بچا. کہ مومن کو کہو کہ یہ کام کرو، وہ فوراً بہانے بازی لاتا ہے. اور سستی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں صحیح تفریح نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کچھ جائز تفریحیں ہیں اور کچھ ناجائز تفریح ہیں. رسول خدا، رسول گرامی بھی تفریح کیا کرتے تھے. آج کے جوان کو سوچنا چاہیے جب تک آپ کی زندگی میں صحیح سالم تفریح نہیں ہے، آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہوگی. کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مدینے پر، کچھ رہزن، کچھ چوروں نے حملہ کیا. حملہ کر کے کسی کے گھر سے بکریاں لے گئے، کسی کے گھر سے کیا لے گئے. رسول خدا سے شکایت ہوئی، یا رسول اللہ یہ عجیب گروہ پیدا ہوا ہے، راتوں کو حملہ کرتا ہے اور لوگوں کے گھروں سے چوری کر کے جاتا ہے. لہٰذا رسول نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک لشکر بنایا، اور لشکر بنانے کے بعد شہر کے دروازے پہ بیٹھ گئے. جب وہ حملہ کریں تو ہم ان پہ اٹیک کر کے اس حملے کو دور کریں گے. اتفاق سے چوروں کو پتہ چل گیا کہ بھائی انہوں نے اپنا ایک لشکر بنا دیا ہے. دیکھو ہمت کی تو چور بھی کیا ہوا،
بھاگ گیا. اب بندہ بے ہمت ہو کے گھر بیٹھا رہے تو چور آپ کے ڈیلی آئیں گے گھر پہ حملہ کر. آپ کی ہمت سے اگلا بندہ ڈرتا ہے, آپ کی ہمت سے. جب تک مسلمانوں میں پریشر گروپ نہیں بنے گا, مومنین کا پریشر